सलाम का नजराना पेश करें बड़ी आवाज में बुलंद अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते कलाम के चले ते बाकी बहरे याद आई ते बाकी बहरे याद आई ते बाका नजारा याद आया ते बाकी बहारे याद आई ते बाका नजारा याद आया ते बाकी बहारे याद आई ते बाका नजारा भूले गए बागे जन्नत हम भूले गए बागे जन्नत जब शहरे मदीना भूले गए बागे जन्नत जब शहरे मदीना याद आया सावन की अंधेरी रातों में सावन की अंधेरी रातों में जब चांद की जानिब देख लिया सावन की अंधेरी रातों में जब चांद की जानिब देख लिया नबी भी तेरे नबी भी तेरे नूर नजर की याद जब तकवा तहरा की बातें इस दुनिया में कोई करता है जब तकवा इस दुनिया में कोई करता है खातूने जन्नत याद आई खातूने जन्नत याद आई सैयदा फातिमा याद आई सैयदा ज़ैनब याद आई सैयदा कुलसुम याद आई सैयदा रुकैया याद आई और का पर्दा याद पर्दा याद आया हज़रात अभी मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इसका तर्जुमा ये है बेशक अल्लाह और उसके मुक़द्दस फरिश्ते नबी करीम पर दुरूद पढ़ते हैं ए ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे देना हो भला और कोई गैब क्या तुमसे देना हो भला जब खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन वो शख्स से ज्यादा करीब रहेगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो सलाम का नजराना पेश करना दर हकीकत अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है और दुरूद पाक दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की सबसे बड़ी तारीफ और तौकीर है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौकीर के लिए फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था मगर याद रखें वो सजदा सिर्फ एक आज के लिए जायज था, फिर हमेशा के लिए सजदे ताजीमी हराम करार कर दिया गया।
کوئی کسی کو سجدے تعظیمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں پر لازم کر دیا، اے ایمان والوں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے، اے ایمان والوں اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، اے ایمان والوں اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام پیش کیا ہوگا، اور یہ تمہارا درود پڑھنا ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے کا نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے اے میرے محبوب تم لوگوں سے کہہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ کو دوست رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گے وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گے وہ آگ لگائی، اور کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ اٹھے جانا، اٹھے جانا، اٹھے مانا، نہ رہا غیر سوا، للہ الحمد میں دنیا سے سلمان گیا۔ حضرات محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق و محبت کا جلوہ ہے۔ ایک آدمی اپنی اولاد کی محبت میں دکان مکان وغیرہ فیکٹری وغیرہ کی تعمیر کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک اس کے محبوب محمد عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے انبیاءوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے رسولوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بہروپر کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خشکوتر کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے شمس و قمر کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے لوح و قلم کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر ایک چیز اپنے نبی کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے ارشاد فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک، میرے محبوب نہ ہوتے، محمد عربی نہ ہوتے میں تم کو پیدا نہ کرتا، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، تمہارے لیے چنا تمہارے لیے، بنا دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات اسلام نے باپ بیٹا بھائی وغیرہ سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ حکم دیا صلہ الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے الفت رکھو۔ لیکن سوال اس وقت کا ہے جب اللہ اس کے رسول کی محبت کا ان چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو تو اس وقت اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اے ایمان والو اس وقت اسلام نہیں کہتا ہے ان چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا جائے، اس لیے کہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل، کوئی بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے اپنے والد، اپنے والدین بلکہ تمام نیکی چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اگر آپ واقعی ایمان والے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے تو حضور سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اسلام کے احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو اور میدان جہاد کا غازی بھی ہو، اگر اس کا دل اس کے نبی سے خالی ہے، اگر اس کے دل میں اس کے نبی نہیں ہے، اگر وہ حضور سے محبت نہیں کرتا ہے تو ایمان والا نہیں۔ دیکھیے منافق نمازی بھی تھے،
حاجی بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں، ایسے حاجیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کیوں نیکی روزہ کو قبول نہیں کیا گیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے دل اس کے مصطفیٰ سے خالی تھے، ان کے دل میں اس کے نبی کی طرف نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کے حج نماز روزہ کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو پہلے حضور کو راضی کرو۔ جب حضور راضی ہوں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاند کی وسط اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسران اس آیت کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں چہرے والضحیٰ سے مراد حضور کے چہرے کی قسم کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی حضور سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی حضور سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، میدان جہاد کا غازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔